میں ایک بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں، پورے عرب 57 ارب دیش آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور ان کو کہتا ہوں آپ کان کھول کر سنیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے مرنے دو فلسطینیاں، مرنے سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ اس کو ایک واقعہ میری نظر سے گزرا ہے، سادہ سا واقعہ ہے، مثالی واقعہ ہے، سمجھانے کے لیے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ ایک مرغا تھا، مرغا جانتے ہیں نا، مرغا، اس کے مالک کو، اس کے پالنے والے کو خواہش ہوئی کہ یہ مرغے کو میں کاٹ دوں اور کھا دوں، لیکن بڑا پرانا تھا مرغا، اس سے محبت بھی تھی۔ ایک دن کہنے لگا کہ کھانے کی طبیعت تو تھی، مرغے کے پاس جا کر کہنے لگا کہ دیکھ میاں، صبح میں روزانہ جو تو بانگ دے رہا ہے، اذان دے رہا ہے نا، اس سے میری نیند میں خلل ہو رہا ہے، اگر کل تو وہ 4 بجے اذان دے گا تو پھر میں صبح اٹھ کر کے ناشتے سے پہلے تجھے صبح کر دوں گا۔ وہ مرغا پریشان ہو گیا، اور دوسرے دن جیسے ہی اذان کا ٹائم ہوا، جیسے ہی بانگ کا ٹائم ہوا، وہ پکارنا چاہتا، یاد آ گئی وارننگ، وہ فوراً رک گیا۔ لیکن رکتا کیسے؟ اپنے پروں کو جیسے پڑپڑا کے پوری باڈی سے اپنی گردن کو اونچی کر دیا، آواز نہیں نکالا، بس رک گیا، کیونکہ عادت سے مجبور تھا۔ یہ مالک، اس کی طبیعت تو یہ تھی کہ انہیں وارننگ دیتا تھا، اور یہ سوچ کے دیا تھا اس کی مجبوری ہے، اذان تو دے گا ہی دے گا، یہ بانگ تو دے گا ہی دے گا تو میں کاٹ دوں گا۔ دیکھا کہ صبح میں بانگ نہیں دیا، لیکن پاؤں پر پڑپڑایا اور گردن اٹھا کر کے خاموش بیٹھ گیا۔ دوسرے دن رات میں جاتا ہے کہ اگر کل تیرے پاؤں پر پڑپڑانے کی آواز بھی اگر مجھے آئے گی تو میں تجھے صبح کر دوں گا۔ یہ پریشان ہو جاتا ہے۔ دوسرے دن کوشش کرتا اپنے آپ کو تحمل سے، کیونکہ بچنا ہے، کیونکہ جان بچانا ہے، تو روک لیتا ہے اپنے آپ کو، اور جیسے ہی وقت ہوتا ہے پر پڑپڑائے بغیر، آواز نکالے بغیر، صرف گردن کو اونچی کرتا ہے۔ مالک تو انتظار میں بیٹھا ہوا تھا، دیکھ لیا، کہا کہ رہے پر بھی نہیں پڑپڑایا، اذان بھی دینا بند کر دیا، لیکن مجھے تو اسے کھانا ہے۔ پھر تیسرے دن کہنے لگا کہ تو جو وہ وقت پہ اپنی گردن کو لمبی کر رہا ہے نا، وہ بھی کل کے دن نہیں ہو۔ اب یہ بیچارہ کیا کرتا، گردن بھی اپنی سکیڑ لیا، اور خاموش مرغی کی طرح دب کر کے وہ 4 بجے کے وقت جو ہمیشہ سے اذان دیتا تھا، رک گیا۔ اب یہ مالک کو کہاں چین ملتا، کیونکہ اس کا مقصد اذان روکنا نہیں تھا، اس کا مقصد اس کا گوشت کھانا تھا۔ چوتھے روز جا کر کہتا ہے کہ اگر کل صبح تو انڈا اگر نہیں دے گا تو میں تجھے صبح کر دوں گا۔ مرغ رونے لگا۔ آس پاس کے لوگ پوچھتے ہیں اس سے، کہہ رہے میاں رونے کی وجہ کیا ہے؟ مالک کاٹنے کا ارادہ کرا تھا تیرا، معلوم ہے؟ تو وہ کہنے لگا، کان کھول کر سنے، وہ کہنے لگا کہ یہ اس کا جو ارادہ مجھے کاٹنے کا تھا، اگر وہ پہلے ہی مجھے معلوم ہو جاتا، یہ انڈے کے نام پہ کٹنے کی بجائے اذان کے نام پہ کٹ جاتا تو کتنا اچھا۔ یہ پورے عالم اسلام کے تمام حکمرانوں کو میں کہہ رہا ہوں، کٹنے والے تو ضرور ہے، اپنی نفس پرستی کے نام پہ کٹیں گے، اپنی تعیش کے نام پہ کٹیں گے، اپنی عیش پرستی کے نام پہ کٹیں گے۔ تمہارا طے ہے کہ تمہیں مقابلہ کرنا ہے، لیکن آج بیت المقدس کے نام پہ تم اگر کٹتے ہو، بیت المقدس کے نام پر اگر تمہاری قربانیاں ہوتی ہے، بیت المقدس کے نام پر ہوگا، تو پھر تمہیں افسوس نہیں ہوگا۔ فلسطین کے مسلمانوں کی جرت اس لیے بحال ہے کہ وہ کسی دنیاوی اغراض کی وجہ سے شہید نہیں ہو رہے ہیں، ان کا مقصد بہت بلند ہے، بیت المقدس کی حفاظت کے لیے وہ شہید ہو رہے ہیں، بیت المقدس کی عزت و عصمت، اس کی عزت کے احترام کے لیے شہید ہو رہے ہیں، ان کو کل افسوس نہیں ہوگا۔